السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا پیارا دوست تصور اقبال آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ہجامہ کے بارے میں۔ ہجامہ ایک مسنون طریقہ علاج۔ پرانے وقتوں میں ہجامہ کیسے کیا جاتا تھا اور آج کے دور میں ہجامہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے کروانے سے کون کون سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ہجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ اس میں فاسد خون کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ خون فاسد ہونے کی وجہ سے انسانی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں اور انسان مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسانی صحت کا دار و مدار صاف جسمانی خون پر ہوتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایسے لاتعداد مریض جن کو لا علاج قرار دیا جا چکا تھا، ان کے لیے ہجامہ سے شفا حاصل کرنا ممکن ہوا۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اب تیزی سے ہجامہ کی جانب متوجہ ہو رہی ہے۔ مغربی سائنسدان بھی اور تحقیقی ادارے ہجامہ میں مصروف عمل ہیں۔ ایسی بیماریاں جو مہنگے ترین علاج سے بھی ختم نہیں ہوتیں، وہ ہجامہ سے کچھ ہی عرصے کے علاج سے یوں ختم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی لگی ہی نہ ہوں۔ جدید تحقیق کے مطابق سر پر تالو سے ذرا پیچھے ہجامہ لگوانے سے کلر بلائنڈنس، رات کے اندھے پن، آنکھوں کے عدسوں کی جملہ بیماریوں، خشکی، دانتوں کی بیماریوں، دورہ دکھائی دینا اور دور کی نظر کی کمزوری یا مختصر دکھائی دینا، ڈپریشن، بالوں کی کمزوری اور بلڈ پریشر سمیت دیگر امراض میں زبردست افاقہ ہوتا ہے۔ جدید سائنس نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ جوڑوں، پٹھوں، کمر درد اور ہڈیوں کے درد، یرقان، دمہ، بواسیر، موٹاپا، کولیسٹرول، مرگی، گنج پن، عرق النساء، فالج، گینٹھیا کے علاج میں یہ طریقہ علاج اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دور قدیم سے ہی ہجامہ کرنے کے لیے مختلف النوع اوزاروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ قدیم دور کے آثار قدیمہ میں برآمد ہونے والی اشیاء، تحاریر اور تصاویر میں ہجامے کے مخصوص اوزاروں کے علاوہ جانوروں کے سینگ، بانس، مٹی کے کپ یا پیالوں سے علاج کرتے دکھایا گیا ہے۔ یہ پیالے ایک یا دو سوراخوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ماہر ہجامہ کسی مریض کے مطلوبہ یا متاثرہ حصے پر پتھر، لوہے، پتل یا لکڑی کے بلیڈ سے کٹ لگاتا تھا، پھر کٹ کی جگہ پر ہجامہ کا مخصوص پیالہ اوندھ رکھ دیا کرتا تھا، پھر اس پیالے کے سوراخ سے منہ لگا کر سانس کو اپنی جانب کھینچتا اور ایک خاص وقت تک پیالے کا منہ بند رکھتا تھا۔ جبکہ آج کل کے دور کی بات کی جائے تو اب یہ طریقہ ذرا مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔ آج کل ماہر ہجامہ ایک چھوٹے سے باریک بلیڈ سے متاثرہ جگہ کے حساب سے 7 یا 19 کٹ لگاتا ہے۔ اس کے بعد کٹ لگی جگہ پر شفاف پلاسٹک سے بنا پیالہ اور کپ رکھ کر پریشر پمپ سے ہوا کو باہر کی جانب کھینچ کر پمپ کر نکال لیتا ہے، جس کے بعد پیالے میں لگی ناب خود بخود پیالے کا منہ بند کر دیتی ہے۔ اس طرح پیالے میں بننے والی ہوا کے دباؤ کے باعث جسم سے لگائے گئے کٹس کی تہہ میں چھپا ہوا فاسد مواد نکلنے لگتا ہے اور چند منٹ میں ہی مخصوص پوائنٹ کے اندر جمع شدہ زہریلا مواد کپ کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ پھر کپ کو ہجامہ مکمل ہونے کے بعد اس مقام سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم پر ہماری خوراک کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی خوراک مثبت اثر ڈالتی ہے، جبکہ خوراک میں چھپے زہریلے اجزاء ہمارے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں۔ جسم میں موجود قوت مدافعت ایک حد تک ان سے ہماری صحت کا دفاع کرتی ہے، لیکن بچ جانے والے زہریلے اجزاء ہمارے خون میں شامل ہو کر جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ چینی طبی سائنس اور جدید سائنس کے مطابق خون میں تیرنے والے زہریلے اجزاء جسم کے ان حصوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں جس میں مقامات پر توانائی کی لہروں کی مرکزی گزرگاہ ہوتی ہے۔ اس مقام پر یہ زہریلے اجزاء جمع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی کثرت جمع کی دوڑائی توانائی میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ ان مخصوص مقامات
پر بننے والی رکاوٹیں ہی تمام تر جسمانی بیماریوں کی حاصل وجہ ہوتی ہیں، جن کا علاج ہجامہ کے ذریعے بآسانی سے ممکن ہے، اور جسم پر جو گلٹیاں بنتی ہیں اس کے لیے بھی ہجامہ نہایت ہی مفید ترین چیز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو، ہجامہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ آپ بھی اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی بیماری ہے تو آپ اس کے لیے ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔